بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، سرجری کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے نہال۔ اس نے بڑے پیار سے بستر پر لیٹے نہال کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ فاطمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہال اپنے ہاتھوں سے چھوٹے بھائی کو سوپ پلانے لگی۔ بس آپی، دل نہیں چاہ رہا میرا۔ اس نے پیالہ پیچھے کر دیا۔ وہ کچن میں آئی تو فاطمہ بیگم بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ کیوں اسے جھوٹی تسلیاں دے رہی ہو؟ جانتی بھی ہو 10 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے، جبکہ ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ تمہاری لگی بندی تنخواہ آتی ہے جس میں پورا مہینہ نہیں گزرتا، اور تم اس تنخواہ سے نہال کی سرجری کراؤ گی؟ ان کی آنکھوں میں اذیت ناک پریشانی تھی۔ نہال نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ اکلوتے بیٹے کی بیماری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تسلی دیتے ہوئے ماں کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ فکر مت کریں، وعدہ کیا ہے میں نے آپ سے کہ کچھ بھی ہو نہال کی سرجری ہو کر رہے گی۔ میں اسے اپنی جان سے پیارے بھائی کو موت کے منہ میں جانے نہیں دوں گی۔ آپ بھی ایک دن بالکل صحیح سلامت دیکھیں گی۔ بستر سے آزاد ہو کر وہ اپنی صحت والی زندگی جیے گا۔ فاطمہ بیگم کو اس کی باتوں سے حوصلہ تو ملتا تھا، لیکن امید نہیں۔ دن بدن ان کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ لیکن نہال ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، امی پلیز آپ نہال کے سامنے رویا نہ کریں۔ ہم دونوں اس کی امید ہیں۔ ہم دونوں کو پریشان دیکھ کر وہ اپنی زندگی کی امید کھو بیٹھے گا۔ اس کے کہنے پر فاطمہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ پھر نہال کے لیے ناشتہ بنانے لگی، کیونکہ اسے بھی آفس جانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج عثمان سر جیسے ہی راؤنڈ پر آئیں گے، وہ مینیجر سے کہے گی کہ ان کی لون کی درخواست عثمان سر کے سامنے رکھ دیں۔ ذہن میں عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ بس وہ خدا سے ہی مدد کی طلبگار تھی۔ 18 سال کا نہال ایک سنگین بیماری میں مبتلا تھا۔ 2 سال پہلے اچانک ہی اس کی صحت گرنا شروع ہو گئی۔ وہ فٹ بال کھیلنے کا شوقین تھا، لیکن دن بدن اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ خون کی شدید کمی، کھانے پینے سے بیزاری، یہ دیکھ کر نہال بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے 3-4 اہم ٹیسٹ کروائے تو یہ قیامت خیز انکشاف ہوا کہ اسے جگر کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، جس کا آپریشن کروانا بہت ضروری ہے، ورنہ جان بھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، پہلے ہی انہیں ٹیسٹ وغیرہ کروانے میں دیر کر دی تھی۔ وہ گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہال فاطمہ بیگم اور نہال کی زندگی کا سہارا تھا۔ ابو کے مرنے کے بعد وہ جاب کر رہی تھی، لیکن نہال میں تو اس کی جان بستی تھی۔ بہت چھوٹا تھا جب اس نے ابو کو کھویا تھا، جبکہ نہال گریجویشن کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو نہال کا آپریشن کروا کر رہے گی، بھلے ہی اس کے علاج کے لیے اسے عثمان سر کی منتیں کرنی پڑے، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے، لیکن وہ اس کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے لے کر رہے گی۔ آج بھی اس عزم کے ساتھ آفس جا رہی تھی، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ صرف ان کے آفس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بھائی وہ گلاب کے پھولوں والی انٹری ضرور کرائیے گا، وجیہہ نے شرماتے ہوئے فرمائش کی تھی۔ شاذم اسے دیکھ کر مسکرا دیا، کیوں نہیں میری جان، گلاب کے پھولوں کی کیا، میں تو دنیا جہاں کی خوشیوں کی تم پر برسات ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاذم کی آنکھوں میں اپنی لاڈلی بہن کے لیے محبت تھی۔ ماما مسکرائی، لو اور اسے سر پر چڑھا دو۔ کل کو سسرال جا کر اگر کسی نے تنگ کیا تو سب کو دھمکی دے گی کہ ابھی اپنے بھائی کو فون کر رہی ہوں۔ شاذم کی اس میں جان بستی تھی۔ وجیہہ کی شادی تھی تایا زاد کزن عباد سے۔ یہ ملک فیملی میں ہونے والی پہلی شادی تھی۔ سب بھی بہت ایکسائٹ تھے۔ اون ملک اور عبید ملک دونوں بھائی جن کا آپس میں بہت پیار تھا۔ ان ملک کے سب سے بڑے بیٹے عباد سے وجیہہ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی محبت کرتی تھی۔ دونوں بھائیوں کا اپنا اپنا کاروبار تھا، جبکہ عبید ملک کے 3 بیٹے اور ایک اکلوتی بیٹی وجیہہ تھی۔ شاذم سب سے بڑا تھا۔ بڑی منت و مرادوں کے بعد وجیہہ نے ان کے خاندان میں جنم لیا تھا۔ دوسری طرف ان ملک کے بھی صرف 2 ہی بیٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس خاندان کے اکلوتی بیٹی وجیہہ تھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں بڑے دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ شاذم نے ساری ارینجمنٹ کی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بہن کی شادی میں عباد بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ بچپن میں ان دونوں کے رشتے طے ہو گئے تھے تاکہ خاندان مزید مضبوط ہو جائے۔ 2 دن بعد مہندی کا فنکشن تھا اور وہ مایوسی بیٹھ گئی تھی۔ گھر میں کافی مہمان جمع تھے۔ وہ مہندی لگوا رہی تھی جب شاذم اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔
او واہ بھائی، ہماری پرنسس تو پرائی ہونے والی ہے، بھول تو نہیں جاؤ گی اپنے بھائی کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وجیہہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا، پھر اپنی ماں سلطانہ بیگم سے کہنے لگی، کہا بھی تھا میں نے آپ کو کہ بھائی کی شادی بھی ساتھ ہی کر دیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ سلطانہ بیگم نے ناراضگی سے شاہزم کو دیکھا، اتنی تو میں نے منتیں کی تھی، ایک سے ایک بڑھ کر دکھائی تھی، لیکن اسے کوئی پسند بھی تو آئے۔ کہہ رہا ہے کہ ابھی 2-3 سال تک شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میری شادی ختم ہوتے ہی آپ بھائی کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کریں، بلکہ ہم دونوں تلاش کریں گے۔ دیکھنا ایسی حور جیسی بھابی لے کر آؤں گی میں شاہزم بھائی کے لیے۔ وہ ابھی سے پلان بنا رہی تھی۔ اچھا میری شادی کی فکر چھوڑو اور اپنی شادی کی فکر کرو۔ وہ جو ڈیزائنر سے لہنگا بنوایا تھا، اس بوتیک کی اونر کا فون آیا یا نہیں آیا؟ پھر میں جا کر اسے پوچھوں؟ وجیہہ نے فوراً ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں بھائی، میں خود ہی پوچھ لوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزم کا غصہ آسمان کو چھونے والا تھا۔ اگر اس کے لہنگے میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو اسے خوب ذلیل کرتا۔ یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والا فون ہے، بس میں اس کے غصے سے سارے گھر والے خوف کھاتے تھے۔ وجیہہ کے کہنے پر وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، صرف لہنگا تمہاری ذمہ داری پر بن رہا ہے، ورنہ تو میری طرف سے ساری تیاریاں کمپلیٹ ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ وہ اپنی ماں کو بتا رہا تھا۔ سلطانہ بیگم یہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ تو یہ دونوں ٹکٹو کہاں گھوم رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے شاہ زین اور شاہ زیب کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ مسکرا دیا۔ نکٹو نہیں ہے، ایکو ساؤنڈ اور انٹری کی ساری تیاریاں وہیں دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کی رونق اور چہل پہل تھی۔ وجیہہ دل ہی دل میں رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے اتنی محبتوں سے نوازا تھا۔ لون کی درخواست جیسے ہی عثمان صاحب کے پاس آئی، ان کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ سر، یہ مس نوال حسن ہے، کہہ رہی تھی کہ بھائی کی سرجری کے علاج کے لیے چاہیے، وہ آہستہ آہستہ واپس کر دے گی۔ اچھا بلائیں انہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے۔ جی مس نوال، آپ کو 10 لاکھ روپے لان چاہیے۔ جانتی بھی ہیں آج تک ہماری کمپنی میں اتنی بڑی رقم ہم نے کبھی کسی کو نہیں دی ہے۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ وہ ورکر پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن سر مجھے بہت ضرورت ہے، اتنی ضرورت کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ بھائی ہے میرا چھوٹا، صرف 18 سال کا، ابھی تو اس کی آنکھوں نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، لیکن اتنی بڑی بیماری نے اسے جکڑ لیا ہے کہ اگر علاج نہ ہوا تو وہ زندگی کی امید کو کھو بیٹھے گا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ عثمان سر کو اس کی دردناک کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف اس پریشانی میں تھے کہ ان کے ہاتھ آیا ہوا اتنا بڑا ٹینڈر پلک جھپکتے ہی کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، اور یہ ٹینڈر چھیننے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ ملک انڈسٹریز کا سپورٹ تھا۔ ملک شام تھا، اسے 2 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ اتنا بڑا انٹرنیشنل کمپنی کا ٹینڈر حاصل کرنے کے لیے بعد وہ خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ 2 دن بعد اس کی بہن کی شادی تھی، اور عثمان ہمدانی کے لیے دل میں نفرت اور حسد کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اسے ایک پل سکون نہ مل رہا تھا، بدلہ لینے کی خواہش نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ عثمان نے ایک نظر سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے، سمپل سا سوٹ پہنے وہ حال سے بدحال نظر آتی تھی۔ وہ غربت کی پریشانی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ عثمان سر کو سوچتے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں پریشان ہوئی، پھر جلدی سے کہنے لگی، سر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ لون کے ادا ہونے تک میں کبھی بھی اس کمپنی سے ریزائن نہیں کروں گی۔ آپ چاہیں تو ایک کانٹریکٹ پر سائن کروا لیں مجھ سے۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ لون کو حاصل کرنے کے لیے نہال اس کے اکلوتے بھائی کی زندگی کا معاملہ تھا، اور اس کی ماں جیسے وہ ہر روز تسلی دلاسے دے کر آتی تھی۔ عثمان ہمدانی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کو لون مل جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ نہ کوئی کانٹریکٹ چاہیے، نہ ہی مجھے کوئی آپ کی گارنٹی کہ آپ لون واپس کریں گی، نہیں کریں گی، لیکن 10 لاکھ کی رقم میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ پھر اس کام کو سنتے ہی نوال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کچھ اور کہتے تو میں آپ کی بات کبھی نہ ٹالتی، لیکن سر یہ کام کرنا تو میرے لیے ناممکن ہے۔ میں کسی کی شادی میں جا کر رنگ میں بھنگ ڈالوں، سب لوگوں نے مجھے گھیر لینا ہے، اگر انہوں نے پولیس بلوا لی
تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس تم نے ایک بار جا کر ان کی خوشیوں کو برباد کرنا ہے، جس طرح اس دن انہوں نے میری خوشی کو خاک میں ملایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں خاندان کس طرح الگ ہو جائیں، ان کے درمیان نفرت کی دیوار قائم ہو جائے۔ اگر یہ دونوں خاندان ٹوٹیں گے تبھی ان کا بزنس بھی تباہ ہوگا، ورنہ وہ ہر موڑ پہ مجھے شکست دیں گے، کبھی اس بزنس انڈسٹری میں آگے بڑھنے نہیں دیں گے کسی کو۔ عثمان ہمدانی کے لہجے میں نفرت کی پھنکار تھی۔ پھر وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا کمی ہے تم میں؟ تم خوبصورت ہو، ایک بار تیار ہو کر میک اپ کر کے ان کے سامنے جاؤ گی، دوبارہ وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ عثمان ہمدانی اسے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، سوچ لو، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 2 دن بعد ہی ان کی شادی ہے، اس کے بعد فیصلہ تمہارے ہاتھ ہوگا۔ تمہیں 10 لاکھ روپے چاہیے یا نہیں اپنے بھائی کے علاج کے لیے؟ اگر میرا یہ کام نہیں کرنا تو پھر میری طرف سے معذرت ہے۔ یہ کہتے ہی آسمان سر نے اپنے سامنے رکھی فائل کھول لی تھی۔ نوال نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ یہ سن کر عثمان سر مسکرانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ 2 دن بعد آپ میرا کام کریں گی، اس کے بعد 10 لاکھ روپے کی رقم میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ اب وہ گہری سانس لیتی، وہ پلٹ گئی تھی، حالانکہ اس کا معصوم دل کسی ننھے بچے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجبوریاں، بے بسی، غربت نے اس سے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر حال میں وہ نہال کے لیے 10 لاکھ روپے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آخر اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ بے بسی سے سوچتی وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے امی، اس نے کھانا کھاتے ہوئے ماں کو خوشخبری سنائی تھی۔ فاطمہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ نہال بھی ابھی ابھی سوپ پی کر بستر پر لیٹا ہوا تھا، کمزور زندگی کی رونق سے خالی آنکھیں۔ اس نے بڑے پیار سے نہال کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو اور کیا، مجھے اپنے بھائی کے لیے کسی کے سامنے دامن پھیلانا پڑے تو میں پھر بھی نہ ہچکچاتی۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد ہمیں پیسے مل جائیں گے، اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگلے ہی دن ہم اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں گے۔ صرف 20 دن لگیں گے اس کی سرجری میں، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ میرے شہزادے یہی چاہتے ہو نا تم؟ نہال مسکرا دیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہیں آپی؟ آپ، میں صرف 20 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ پہلے کتنا فٹ بال کھیلوں گا، کالج بھی جایا کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خوبصورت سپنے تھے۔ نوال نے مسکرا کر دیکھا، تو اور کیا، بیماری، غم، تکلیفیں صرف عارضی ہوتی ہیں، اور اللہ جسے تکلیفیں، بیماریاں دیتا ہے، اسے پھر بعد میں دائمی خوشی ملتی ہے، ایسی خوشیاں جو کبھی ان کی زندگی سے نہیں جاتی۔ نوال کی باتیں سن کر نہال کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ فاطمہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بس میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری زندگی اس سے لگ جائے، وہ دن رات ہاتھ پھیلا کر یہی دعا کر رہی تھی۔ نوال نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اللہ آپ کو بھی زندگی دے، اور میرے بھائی کو بھی، اور آپ دونوں کی خوشیوں کا محور ہی میری زندگی ہے۔ وہ تینوں اب مسکرا کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن نوال نے اپنے دل کی پریشانی نہ اپنی ماں پر ظاہر ہونے دی اور نہ ہی چھوٹے بھائی پر۔ وہ جانتی تھی کہ اندر سے اس کا دل کتنا بے چین اور پریشان ہے، وہ کام جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بھائی کی بیماری، ماں کی پریشانی نے اسے سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملک ہاؤس میں خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ وسیع و عریض شادی ہال میں وجیہہ کی شاندار انٹری ہوئی تھی۔ دلہن بن کر وہ کسی شہزادے کی طرح لگ رہی تھی۔ چھوٹی بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر شاہزم کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن بس اس کا دل اس کی خوشیوں کی دعائیں کر رہا تھا کہ وہ آنے والی زندگی ایسے ہی گزارے جیسے اپنے بابل کے گھر میں اس نے کسی شہزادی، کسی آن بان سے اپنی 20 سالہ زندگی گزاری تھی۔ انٹری کے بعد وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تھے۔ عباد بھی بہت خوش لگ رہا تھا، جبکہ وجیہہ تو من چاہا ہمسفر پانے کی چاہ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ نکاح میں صرف چند منٹ ہی باقی تھے۔ شاہزم نے بہن کی شادی میں بلیک کلر کی واسکٹ اور بلیک کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ وہ سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کی نگاہیں اس کے مردانہ دلکش سراپے پر پڑتی تھی، لیکن وہ لڑکیوں سے ہمیشہ بے نیاز رہتا۔ کسی بھی لڑکی کی اس کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ لڑکیوں سے خار کھانے والا انسان تھا۔
اس کی زندگی میں عجیب واقعہ ہوا تھا جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتا۔ اسلام آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا، وہیں پر ہاسٹل میں رہتا۔ باقی پوری فیملی کراچی میں رہتی تھی۔ اس کی پیدائش بھی کراچی میں ہوئی تھی، لیکن اسلام آباد کا ماحول پرسکون تھا، اس لیے اس نے وہاں پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کا گہرا دوست تھا بازل، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کر چکا ہے۔ جب تک اسے پتہ چلا وہ بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے دھوکے نے بازل کی زندگی برباد کر دی۔ جب اس نے ایک خط لکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے زہر آلودہ گولیاں کھا کر یہ دنیا چھوڑ دی، وہ حیران تھا کوئی کسی لڑکی کے لیے اپنی زندگی کیسے ختم کر سکتا ہے۔ اسے لڑکیوں کے نام سے نفرت ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ہی ان سے فاصلہ برقرار رکھنے کا عادی تھا۔ آج بھی اس کے خاندان کی لڑکیاں زارا، مایا، ہمنا اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی کہ یہ ہینڈسم وجیہہ شخص نہ جانے کس کا مقدر بنے گا، جبکہ وہ ان کی نگاہوں سے بے نیاز شادی ہال کے سارے انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ سب لوگ سٹیج پر جمع تھے کیونکہ نکاح ہونے والا تھا، لیکن اچانک ہی لال رنگ کے خوبصورت سے جوڑے میں ملبوس لمبے لمبے بال شانوں پر بکھیرے، چہرے پر میک اپ، کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے ایک لڑکی کی انٹری ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر سب چونک گئے تھے کیونکہ یہ لڑکی انجان تھی، کسی نے اسے شادی میں نہیں بلایا تھا، جبکہ وہ بے نیازی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شاذم بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا، جو سیدھی عباد کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عباد کے سامنے کھڑی ہو کر وہ چلائی تھی، دھوکے باز انسان، مجھے حاملہ کر کے نکاح کا وعدہ کر کے اب شادی کسی اور سے کر رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے، میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیلو گے، خود دلہا بن کر کسی دوسری لڑکی کے سامنے کھڑے ہو۔ اور اس بچے کا کیا ہوگا جو میری کوکھ میں پل رہا ہے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ عباد آنکھیں پھاڑے حیرت سے سامنے کھڑی اجنبی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وجیہہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا غم کے مارے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ تبھی اس نے عباد کا بازو تھام لیا۔ پلک جھپکتے ہی سب لوگ سٹیج پر جمع ہو گئے اور شاذم بھی اس تماشے میں شریک تھا۔ حیرت سے اس سامنے کھڑی اجنبی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی تم؟ میں تمہیں جانتا بھی نہیں اور تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ اچھا، اب اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھ کر تم یہ سب کہہ رہے ہو، جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دلہن بناؤ گے، مجھ سے شادی کرو گے، تبھی میرے ساتھ یہ سب کیا، اور آج جب میں حاملہ ہو گئی ہوں تم مجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس لیے کیونکہ میں غریب ہوں؟ تو پھر شادی کا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بچہ اب میں اسے کیا نام دوں گی؟ پورے شادی ہال میں ہلچل مچ گئی تھی۔ شاذم کی غصے سے حالت بری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہ اس لڑکی کو ختم کر دے، یا پھر اپنے سامنے کھڑے عباد کو۔ اچانک ہی اسے اس شخص سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو اس کی لاڈلی بہن کا شوہر بننے والا تھا۔ اون صاحب اور عبید بھی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی کیفیت تھی، جبکہ عباد سب کے سامنے ایک ہی بات کر رہا تھا، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ شاذم نے شاہ زیب اور شاہ زین کو اشارہ کیا کہ وہ سٹیج پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، ورنہ بعد کا بتنگڑ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ عبید صاحب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، انکل میں سچ کہہ رہی ہوں، اس شخص نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، لیکن اب یہ مکر رہا ہے اور آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ وہ سب خاموش تھے، لیکن عباد ان کی منتیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کسی سازش کا شکار ہو کر یہاں آئی ہے، یا پھر جان بوجھ کر اس شادی کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ میں اس سے واقف بھی نہیں ہوں، اس کا نام تک نہیں جانتا۔ شاذم نے پلک جھپکتے ہی دیکھ لیا عباد کی آنکھوں میں سچائی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کی شخصیت سے انجان تھا، یہ اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس نے اس لڑکی کو بازو سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، تو میں انصاف ضرور ملے گا، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے شادی ہال ڈریسنگ روم میں لے گیا۔
عباد گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں شاذم، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، ابھی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ عباد بھائی، تبھی اس نے مولوی کی طرف اشارہ کیا، آپ نکاح شروع کیجئے۔ یہ سن کر عباد کی جان میں جان آئی، وہ اس اجنبی لڑکی کو کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ جھنجھلا کر اس ظالم انسان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سختی سے ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے اس کی کلائی میں کئی چوڑیاں کھپ گئی تھیں۔ تکلیف اور اذیت سے اس کا جسم کپ کپانے لگا، جبکہ شاذم نے اسے ڈریسنگ روم میں لا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ لڑکی کا نازک دل خوف سے کانپنے لگا۔ چہرے کی رنگت تو بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، کس کے کہنے پر یہاں سازش کرنے آئی تھی؟ شاذم کی زہر گلتی آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں، اور وہ اس کے اتنے نزدیک کھڑا تھا کہ اس جھلستی ہوئی سانسیں لڑکی کے چہرے پر تھیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، عباد ملک نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ دھوکے باز شخص ہے۔ میں کسی کے کہنے پر نہیں آئی ہوں، بلکہ انصاف لینے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی تم انصاف ملے گا، ہمیں پولیس کو کال کر رہا ہوں، وہ آ کر تمہیں لے جائے گی، پھر تم ان سے ہی انصاف مانگنا، تمہاری بدنامی ہوگی اور تمہیں انصاف بھی نہیں ملے گا۔ یہ سن کر نوال کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ پولیس کا نام سن کر اس کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے آپ پولیس کو فون مت کیجیے گا۔ وہ شاذم کے سامنے گڑ گڑانے لگی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ شاذم نے نفرت سے اسے گھورا تھا۔ جاؤ گی، لیکن جانے سے پہلے بتا کر جاؤ کہ کس کے کہنے پر یہاں آئی تھی، تمہارا کیا مقصد تھا؟ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ اتنا غصیلا شخص نوال نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے عثمان درانی، دراصل کسی کی زندگی کا سوال کپ کپاتے لہجے میں وہ اپنی بات بھی مکمل نہ کر پائی تھی۔ شاذم نے نفرت سے اسے دھکا دیا۔ او ہو، تم جیسی لڑکیاں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، چاہے وہ کسی کا بستر گرم کرنا ہو یا پھر کسی کی زندگی برباد کرنی ہو۔ میں اس شخص کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو خوب اچھے سے سمجھتا ہوں۔ خیر، اس سے نمٹنا تو میرا کام ہے، لیکن تمہیں تو میں پولیس کے حوالے کروں گا۔ تم ایک سازش، ایک مقصد لے کر یہاں آئی تھی، میری بہن کی زندگی برباد کرنے کے لیے، اس کی شادی تروانے کے لیے۔ یہ سوچا بھی کیسے تم نے؟ وہ اسی وقت نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ نوال نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنسو کا دریا تھا جو اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ میں خاموشی سے چلی جاؤں گی یہاں سے، بنا کچھ کہے، لیکن آپ پولیس کو مت بلائیں۔ وہ گڑ گڑا کر اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی تو ایک دم ہی شاذم پیچھے ہو گیا، حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہال کے پیچھے دروازے سے نکلتی چلی جاؤ اور دوبارہ پلٹ کر یہاں مت دیکھنا۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ایک دم ہی پلٹ گئی تھی۔ دو تین لوگوں نے اسے ہال سے نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن شاذم نے ایک گہری سانس لی۔ باہر جا کر وہ عباد کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے معاملہ سنبھال لیا ہے، ڈونٹ وری، انجوائے یور ویڈنگ۔ یہ سن کر عباد بھی مطمئن ہو گیا، لیکن وجیہہ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہ رہی تھی، اب اسے بھی منانا باقی تھا۔ یہ سن کر عباد بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس جھوٹے اور ہنگامے کے بعد شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی۔ پھر وجیہہ رخصت ہونے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماما پاپا سے گلے لگ کر وہ آنسو بہانے لگی، پھر شاذم کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو شاذم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بس رونا دھونا نہیں ہے، ایک قدم کے فاصلے پر تمہارا سسرال ہے، پھر اتنے آنسو کس کے لیے؟ اس بات پر وجیہہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بابل کی ڈیروں دعائیں لیتی وہ آخر اپنے سسرال رخصت ہو گئی تھی۔ شاذم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ سازشی لوگوں کی کوششیں ناکام گئیں اور ان کی خوشیوں کے رنگ میں بنگ نہیں پڑا۔